بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ کے چین سمیت دیگر ملکوں کی مصنوعات پر اضافی ٹیکس لگائے جانے کے بعد پاکستان اور خطے کے دیگر ملکوں کے لیے اپنی برآمدات میں اضافے کے نئے امکانات پیدا ہو گئے ہیں، جن سے فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان میں حکومتی سطح پر فوری اقدامات اٹھاتے ہوئے برآمدی مصنوعات کی لاگت میں کمی کے ساتھ برآمد کنندگان کو مسابقتی ماحول میں نئے اور بڑے آرڈر کے حصول کو ممکن بنانے میں مدد دینا ہوگی، تاکہ پاکستان کا 2027 تک اپنی برآمدات کو $60 ارب سے بڑھانے کے ہدف کا حصول یقینی بنایا جا سکے۔ مگر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کے معاشی پالیسی سازوں کی تمام تر توجہ IMF کے پروگرام پر مرکوز ہے، اور اس کے لیے ملکی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اندھا دھند فنڈ کی شرائط پوری کی جا رہی ہیں، جن سے ملک کی معیشت بالعموم اور صنعتی شعبہ بالخصوص بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ ملک بھر کے ایوان ہے صنعت و تجارت ہوں یا پاکستان بزنس کونسل جیسے پیداواری شعبے کے نمائندہ ادارے، سبھی دھائی دے رہے ہیں، مگر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے تک حکومت کے تمام کال پرزے IMF کے سحر کا شکار ہو گئے ہیں، اور سب پر ایک ہی دھن سوار ہے کہ قرضے کے پروگرام کا پہلا جائزہ کامیابی سے مکمل کرنا ہے، اور اس کے لیے فنڈ کی تمام شرائط پوری کرنی ہے، خواہ اس کے نتیجے میں ملکی صنعت خصوصاً برآمدی شعبہ اپنے مقابلے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے، اور ملکی معیشت کی حقیقی بحالی کے لیے برآمدات میں تیزی سے نمایاں اضافے کا ہدف اپنی موت آپ مر جائے۔ پاکستان بزنس کونسل نے حال ہی میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کو لکھے گئے خط میں صنعتی شعبے کی اسی حالت ازار کا رونا رویا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے ملک کے اندر صنعتی شعبے کے لیے بجلی اور گیس کے نرخوں میں 2 گنا سے بھی زیادہ اضافے سے برآمدی مصنوعات کی مسابقتی صلاحیت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اس سے امریکہ کے چینی مصنوعات پر عائد کردہ اضافی ٹیکسوں سے پیدا ہونے والے برآمدی مواقع کے حصول سے پاکستانی برآمدی شعبہ پیداواری لاگت زیادہ ہونے کی وجہ سے محروم رہے گا، اور نتیجتاً 2027 تک ملکی برآمدات کو $60 ارب تک بڑھانے کا وزیر اعظم کا مقرر کردہ ہدف حاصل نہیں ہو سکے گا۔ صنعتی شعبے کے نمائندہ ادارے نے وزیر اعظم سے صنعتی پیداوار کی ان پٹس کی قیمت کو خطے کے دیگر ملکوں سے مسابقتی سطح پر لانے کی درخواست کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ملک کے اندر اپنی ضرورت کی بجلی پیدا کرنے والی صنعتوں CPPs کے لیے گیس کے نرخوں کو 2 گنا کر دیا گیا ہے، اور 18% اضافہ ابھی گزشتہ ماہ کے آخر میں کیا گیا ہے۔ چنانچہ 2023 میں گیس کے جو نرخ $2400 یا $8.8 فی ملین برٹش تھرمل یونٹ MMBTU تھے، اب بڑھ کر $4200 یا $15 تک پہنچ گئے ہیں، اور یہ نرخ بنگلہ دیش، بھارت اور سری لنکا کے تقابل میں تقریباً 2 گنا ہیں۔ اسی پر بس نہیں، حکومت نے رواں ماہ کے آغاز میں 20% تک خصوصی لیوی لگانے کے لیے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے، جو اگلے سال اگست میں ختم ہونے والے 4 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ اتوار سے 5% لیوی کے نفاذ کے ساتھ نافذ العمل ہو گیا ہے، جبکہ دوسرا مرحلہ جولائی میں شروع کیا جائے گا۔ BBC کے خط کے مطابق ایسی ہی صورتحال بجلی کے نرخوں کے ساتھ بھی ہے۔ پاکستان میں انڈسٹری کے لیے 17 امریکی سینٹ فی یونٹ بجلی کے نرخ پہلے ہی سب سے زیادہ ہیں۔ اس کے مقابلے میں بھارت اور ویتنام میں صنعتی ٹیرف 6 سے 8 سینٹ فی یونٹ اور بنگلہ دیش اور دیگر جگہوں پر 9 سے 10 سینٹ فی یونٹ ہے۔ پاکستان بزنس کونسل نے وزیر اعظم سے برآمدی صنعتی شعبے کی مسابقتی صلاحیت میں اضافے کی استدعا کرتے ہوئے توقع ظاہر کی ہے کہ رواں مالی سال 2024-25 کے اختتام پر ملکی برآمدات $35 ارب تک تجاوز کر جائیں گی، مگر یہ قوم کو قرضوں کے چکر سے نکالنے کے لیے ناکافی ہے۔ چنانچہ آنے والے 2 سالوں میں برآمدات کو $60 ارب تک بڑھانے کے لیے صنعتی شعبے کے لیے بجلی اور گیس کے نرخوں کو خطے کے دیگر ملکوں کے برابر لانا ہوگا۔ سہیل شہریار، آئی پاک TV۔